الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی انفسکم افلا تبصرون صدق اللہ العظیم من عرف نفسه فقد عرف ربه صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اپنے نفسوں میں دیکھو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس حوالے سے حضرت بیدل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: باجیب تست اگر خلوت و انجمن نیست، بروز خویش کجا می روی جہاں خالی است۔ باجیب تست اگر خلوت و انجمن نیست، بروز خویش کجا می روی جہاں خالی است۔ بیدل رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اگر کوئی خلوت یا انجمن ہے تو تیرے گریباں ہی میں ہے، خود کو چھوڑ کر کسے تلاش کرنے جا رہا ہے؟ جہان تو خالی ہے۔ گویا مراد وہی اپنے نفس کے اندر جھانک، وفی انفسکم، اور اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچان، غور و فکر کر، تدبر کر۔ اسی کو فرمایا پھر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، یعنی اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی اپنی ذات کے عرفان میں اللہ کریم کا عرفان چھپا ہے، مستور ہے۔ اپنا عرفان ہی اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا سب سے اہم اور مظہر عتم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اظہار کرنے والا۔ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شعر ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیے، جس میں اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے: اگر است در دلت آرزو کے نظر بخوش نظر رسد، بخری میں جلوائے خود نشیں کے ترا ازو خبر رسد۔ ترجمہ کیا ہے کہ اگر تیرے دل میں یہ آرزو ہے، اگر اس در دلت دل، یعنی اگر تیرے دل میں یہ آرزو ہے، اگر اس در دلت آرزو کے نظر بخوش نظر رسد، کہ تیری نظر کسی خوش نظر تک پہنچ جائے، تو پھر کیا کر؟ بخری میں جلوائے خود نشین کہ ترا ازو خبر رسد، پھر اپنے جلووں کی چار دیواری میں بیٹھ جا تاکہ اس کی کوئی خبر مل سکے۔ یا پھر یوں: دو جہاں چھوڑ دل میں ڈھونڈ اسے، دو جہاں چھوڑ دل میں ڈھونڈ اسے، دیکھ موجود ہو یہیں نہ کہیں، دیکھ موجود ہو یہیں نہ کہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، آج میں آخری گفتگو کروں گا کہ ہمہ اوست کے حوالے سے اس کا جو مسئلہ تھا، یہ نازک ہے، یقیناً مشکل ہے۔ بابا خغانی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلہ کی نزاکت کی نشاندہی فرمائی ہے، اور فرمایا تھا: مشکل حقائق کے ہر ذرہ عین اوست، مشکل حقائق است کے ہر ذرہ عین اوست، اما نمی تواں کے اشارت با او کنند۔ ترجمہ کیا فارسی اس شعر کا کہ ہر ذرہ
عین ذات ہے، یہ ایک سخت معاملہ ہے اور مشکل مسئلہ ہے، مشکل حقائق کہ ہر ذرہ عین اوست، کہ ہر ذرہ ہی عین ذات ہے، اور ایسا مشکل اس کے اسے کامل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ علم اور چیز ہے، محسوسات اور ہے۔ علم کی دنیا محسوسات کی دنیا سے کم تر ہے، محسوس کی دنیا زیادہ ہے۔ محسوس کرنا اور چیز ہے، علم ہونا اور چیز ہے۔ علم ہو کر بھی محسوس نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ بہرحال مشکل مسئلہ ہے یہ۔ تخلیق کی ہر نوع اس کی تجلی اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، مگر اس کی نشاندہی محال ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے کہ فلاں مقام پر ذات حق با تمام و کمال جلوہ گری ہے، کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر لمحے، ہر روز، ہر آن، لمحہ با لمحہ، کل یوم ہوا فی شان۔ یہاں اس آیت میں نا، قرآن کی جو آیت ہے، اس میں یوم سے مراد یہ دن نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے والا ہوتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ، کل یوم ہوا فی شان، کہ وہ ہر لمحے، ہر لحظہ، ہر آن نئی نئی تجلی سے تجلی فرماتا ہے، جلوہ افروز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو اس کی ایک دفعہ تجلی آ جاتی ہے پھر وہ دوبارہ رپیٹ نہیں ہوتی۔ مشکل ہو گیا نا کام، مشکل ہے وہ۔ پھر عرفان کیسا ہو، کیسی نظر ہو، تو انبیاء کو تو عطا کی ہے نا، تو ہم تو گناہ گار بندے ہیں۔ البتہ وہ اگر نظر کر دیں تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ کر دیتا ہے۔ کہنے کا سارا، اتنی گفتگو لمبی ہوئی، ہمارا مسئلہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ مسئلہ وحدت الوجود، وحدت الوجود کا مسئلہ اور ہمہ اوست کشف اور حال سے تعلق رکھتا ہے، محسوسات سے تعلق رکھتا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ظاہری آنکھ نہیں ہوتی اس سے، حال، محسوسات، باطنی نفس جو ہیں، باطنی نفس، حواس خمسہ باطنہ سے اس کا تعلق ہے، محض قال اور عقل سے نہیں ہے۔ جو کوئی محنت کر لے، جو کوئی اس میدان کا شاہ سوار بن جائے۔ ہماؤست کی یہ تعبیر کہ حق تعالیٰ نے تمام چیزوں میں حلول فرمایا ہے یا تمام اشیاء ذات حق سے متحد ہے، بلا شبہ خلاف شرع ہے، خلاف شریعت ہے، کفرانہ عقیدہ ہے، کفر ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، انسان اس سے مشرک ہوتا ہے، جیسے کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا جتنے بھی مشرک لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی صورت میں مانتے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے، شرک کے ساتھ یا حلول کے ساتھ۔ تو کوئی وعدہ لا شریک تو مانتے ہیں، لیکن حلول کے ساتھ، یہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں گاڈ از ون، اللہ ایک ہے، یا گاڈ از گاڈ، خدا خدا ہے، سن از سن، بیٹا بیٹا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ سن از گاڈ، بیٹا خدا ہے، روح القدس از روح القدس، یا روح القدس از گاڈ۔ اب اس کو دیکھیں کیا ان کا عقیدہ تسلیل سے قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں گاڈ از گاڈ، خدا خدا ہے، سن از گاڈ، بیٹا بھی خدا ہے، روح القدس از گاڈ، روح القدس بھی گاڈ ہے، یعنی خدا ہے۔ تو آگے جو سنٹینس لگاتے ہیں ان کی جہلیت دیکھیں کتنا غلط حلول کا عقیدہ ہے عیسائیوں یا یہودیوں کا یا دوسرے مشرک قوموں کا۔ وہ کہتے ہیں دے آر، عقیدہ تسلیل، تین کا عقیدہ، تسلیل کہتے ہیں تین کو۔ وہ کہتے ہیں دے آر ناٹ تھری گاڈز بٹ ون گاڈ۔ لو جی، نہ کوئی سمجھ آتی ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے بھی، جب تم گاڈ وہ بھی کہہ رہے ہو، وہ بھی کہہ رہے ہو، وہ بھی کہہ رہے ہو، پھر اگر تفصیل پوچھنے جی اس میں صفات حلول ہے، اس لیے ہے وہی ہے، تو غلط ہو گیا نا۔ یہ عقیدہ توحید تو نہ ہوا، یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صوفیہ اکرام کا دامن پاک ہے عقیدہ حلول سے۔ اگر ہماؤس کی یہ تعبیر ہو کہ تمام اشیاء صفات الہیہ کے مظاہر ہیں، ظاہر کرتی ہیں، جیسے آئینہ دیکھنے والے کی صورت کی صفات آئینہ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کی ساری صفات تو آئینہ ظاہر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ نہیں ہے نا، حقیقت پیچھے آپ خود حقیقت ہیں۔ تو لیکن نہ تو آئینہ میں حلول کی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے اور نہ اس سے کوئی متحد ہوتی ہے، پیچھے ہٹ جائے تو آئینے سے وہ چیز غائب ہو جاتی ہے، شکل صورت۔ پھول کی مثال میں نے دی تھی، تو
اس تعبیر کو عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک شعر میں یوں سمایا ہے: چوں تو در آئینہ خانہ می روی، گرچہ یک باشی تو صدغا می شوی. چوں در آئینہ خانہ می روی، گرچہ یک باشی تو صدہا می شوی. یہ یک پڑھتے ہیں لوگ، سمجھ آتی ہے، ویسے لفظ فارسی میں یک ہوتا ہے، یک ایک. بہرحال چلو اس طرح پڑھا جاتا ہے. کہیں میں غلطی بھی کرتا ہوں، ہوتی ہے، چونکہ فارسی پہ اتنا عبور بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرے استادوں کو رحمت سے نوازے جنہوں نے تھوڑی بہت میری فارسی میں تربیت کی ہے. مراد کیا ہے؟ چوں در آئینہ خانہ می روی، چوں تو در آئینہ خانہ می روی، یعنی جیسے آئینہ خانہ میں ایک ذات اور آئینے میں نظر آتی ہے. گرچہ یک باشی تو صدہا می شوی، سب اس کا عکس اور پرتو ہوتا ہے، وہ خود بینا ہی ہرگز نہیں ہوتا. محتاج ہوتا ہے جو آئینہ کے سامنے کھڑا ہے. چنانچہ جتنے بھی صوفی بزرگ گزرے ہیں، جن میں حضرت قبلہ عالم گولوی رحمۃ اللہ قدس سرہ کے مکتوبات ہیں، صفحہ 173 پر ایک سوال کے جواب میں بھی یہی بات ہے. ہمہ اوست میں او کا مرجع جو ہے حق سبحانہ و تعالی من حیث ذات ہے، حیث ذات نہیں، معذرت چاہتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں ہمہ اوست میں او کا مرجع حق سبحانہ و تعالی من حیث ذات نہیں بلکہ من حیث ظہور ہے، اظہار ہے، حلول نہیں ہے. اسی طرح دوسرے جو صوفی بزرگ ہیں، جن میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی فتاویٰ ہیں، انہوں نے بھی یہی عقیدہ بیان کیا ہے. تو یہ نتیجہ نکلا، ٹائم بھی بہت ہو گیا، کہ عقیدہ خلول کفرانہ عقیدہ ہے. کوئی علماء خیر میں سے یا صوفیوں میں سے خصوصی طور پر کوئی شخص عقیدہ خلول کا قائل نہیں ہے. یہی لوگ عرفان الہی سے متصف ہیں. جو صوفی لوگ ہیں یا علماء خیر ہیں، علماء خیر بھی یقیناً صوفی ہی ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے علم کو پڑھ کر اپنے جسم پر لاگو کیا ہوتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ جو قرآن کا لفظ ہے اس کے زمرے میں وہ آتے ہیں صوفی لوگ. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور اپنے ہمیں عرفان سے نوازے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اکابر امت کے خلاف معاندین کی جو شرانگیز سازشیں ہیں اس کا ہم تذکرہ شروع کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.